صحت عافیت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایک دن عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی چیز بتائیں جس کا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، صلی اللہ العافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ بتائیں کہ میں اللہ سے کچھ مانگوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ العافیت، اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کیجیے۔ یہ صحت میرے بھائیوں، اس نعمت کا آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو بستر مرگ پہ پڑے ہیں یا مسلسل بیماری کی حالت میں ہیں، جو مسجد چل کے نہیں آ سکتے، جو بیماری کی وجہ سے معذوری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نعمت کی قدر وہ لوگ حقیقی طور پر جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، وفی سمعی میرے کانوں کو عافیت عطا فرما، وفی بصری میری آنکھوں کو عافیت عطا فرما دے۔ یہ آپ صبح کو بھی پڑھتے، شام کو بھی پڑھتے، تین بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز نفل ہے، فرض ہے، سنت ہے، وتر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت عطا کر۔ یعنی ہر نماز میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ صحت اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اسے اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال بھی کرتے رہنا چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر نصیب میں مقدر میں اللہ نے کوئی بیماری لکھی ہے تو پھر صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس بیماری کا جو ہے مقابلہ بھی کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جب کسی مومن پہ، مسلمان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے، آپ ان الفاظ کے ساتھ اسے تسلی دیا کرتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مومن آدمی کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ بیماری پہ صبر کرنا، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، آ کر عرض کرتی ہے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے تو میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اس بیماری پہ صبر کر لے اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرما دے۔ کہنے لگی کہ میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، صرف اتنا اللہ سے سوال کر دے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا پردہ جو ہے وہ نہ کھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا لیکن وہ بے پرد نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ گارنٹی دی کہ اگر تو بیماری پہ صبر کرے اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کریں، اور اگر اللہ نہ کرے نصیب میں اللہ نے کسی کی بیماری لکھی ہے، پریشانی لکھی ہے، اس پہ اللہ کے لیے اجر کی نیت سے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سمیت ہر مومن اور مسلمان کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی پہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔